امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید فائٹر جیٹ اور بحری جنگی جہاز تعینات کرنے کا اعلان۔ وزیر دفاع نے بحری کروزر اور تباہ کن جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ بحری کروزر اور تباہ کن جہاز بیلسٹک میزائل مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی دفاع پوزیشنز میں بھی تبدیلی لا رہے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی اقدامات کا مقصد اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے۔ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے، ایران کا اعلان۔ ایرانی نگراں وزیر خارجہ کا UN سیکریٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علی باقری نے کہا اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو خطرے سے دوچار کیا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو، اینٹونیو گوتریس کی تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ شہید اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کو دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ قطر، فلسطین اور حماس کے رہنماؤں کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان بھی شریک ہوئے۔ امیر قطر نے سر پر روایتی عرب اقال نہیں پہنا۔ جسد خاکی گھر پہنچنے پر رقت آمیز مناظر، اہلیہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ پاکستان، ترکیہ، مصر اور لبنان میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان اور ترکیہ میں یوم سوگ منایا گیا۔ کراچی میں رات گئے ہلکی اور تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرو مندر، ایم اے جینا روڈ، اولڈ سٹی ایریا، لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن معمار سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش، بجلی کی فراہمی معطل۔ سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی 7 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نوابشاہ ڈویژن کے اکثر اضلاع میں تیز بارش کا امکان۔ کراچی میں بارش سے صورتحال ابتر ہو گئی، گلیوں اور سڑکیں تالاب۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ شہر کے تمام انڈر پاسز سے معمول کی ٹریفک رواں دواں ہے، نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں بارش کا سلسلہ جاری، دادو کے کھیرتھر پہاڑی سلسلے کی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ 6 سالہ بچی سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق۔ کوہ سلیمان پر تیز بارش کے بعد راجن پور کے سیلابی نالوں کی سطح میں اضافہ، 20 سالہ نوجوان ڈوب گیا۔ بھاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان میں بھی مزید برسات متوقع، NDMA نے اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی سے شیر افضل مروت کو فارغ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے مطابق شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت منسوخی کا نوٹیفیکیشن درست ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا، کہا ایسے کسی فیصلے کا کوئی علم نہیں، نہ کوئی منظوری دی۔ حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور، ماہانہ 1 لاکھ تک تنخواہ والوں کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا گیا۔ کم تنخواہ والے سلیب کو 40 ارب کا ریلیف دینے کی تیاریاں، وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو خصوصی ٹاسک دے دیا۔ انکم ٹیکس ریلیف پر IMF کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں تنخواہ دار پر ٹیکس کا احساس ہے، پاور سیکٹر اور FBR درست نہ ہوئے تو ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ محمود خانہ چکزئی، نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے رابطہ کریں گے۔ JUI اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس بھی منگل کو ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود خانہ چکزئی کو مذاکرات کا ٹاسک دے دیا، یہ نہیں کہا کہ کس پارٹی سے کرنی ہے کس سے نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پروگرام روبرو میں گفتگو، کہا ہم چاہتے ہی ہیں کہ بات چیت ہو، دریچے کھلے رہیں، ہوا بھی آتی رہے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 90 روز میں داخل، کارکن بڑی تعداد میں موجود۔ حافظ نعیم کا ویڈیو لنک خطاب، کہا حکومت کوئی سنجیدہ فیصلہ نہیں کر رہی، آج سے کراچی میں بھی دھرنا ہوگا۔
جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس فیملی کے لیے 5 ملین اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ حکومت کا لاپتہ افراد کے خاندان کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ پیچیدہ ہے، حکومت مسلسل کام کر رہی ہے، دہشت گردی کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل ہیں۔ بلوچستان کی وزارت داخلہ کا گوادر سے گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا اعلان۔ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ تھر کے کوئلے سے بجلی بنائیں گے جو 15 سے 20 روپے فی یونٹ کی پڑے گی۔ کہا 70% سے زائد گیس دینے والے سندھ کی صنعتوں کو گیس کی قلت ہے۔ کراچی ایک شہر نہیں پوری قوم کی لائف لائن ہے۔ شکایت کی کہ 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا کر نیب کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ کیملا ہیرس نے ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار بننے کے لیے درکار ووٹ حاصل کر لیے۔ اگلے ہفتے باضابطہ نامزدگی ہوگی۔ کیملا ہیرس نے 4000 سے زائد ڈیلیگیٹس میں 3,0923 کی حمایت حاصل کر لی۔ امریکی تاریخ میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی غیر سفید فام خاتون ہیں۔ اور پاکستان کی 2 ایتھلیٹس پیرس اولمپک سے باہر۔ خواتین کی 100 میٹر ریس میں فائقہ ریاض فائنل راؤنڈ میں نہ پہنچ سکیں۔ 35 ایتھلیٹ میں 24واں نمبر۔ شوٹنگ کے 25 میٹر پسٹل ایونٹ میں کشمالہ طلعت کی 40 شوٹرز میں سے 22ویں پوزیشن۔ 7 میں سے پاکستان کے 5 ایتھلیٹس کا سفر تمام۔